بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جہاں تحریک لبیک پورے پاکستان میں 13 جولائی کو لیاقت باز جانے کے لیے اپنی تیاریاں کر رہی ہے، کارکنوں میں ایک جوش اور خروش کہ پایا جاتا ہے، اور وہ میرا خیال ہے بہت بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک پی ٹی آئی کے ساتھ کمپٹیشن بنایا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو بار بار کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ نہیں نکل سکتے، اور تحریک لبیک والے کافی عرصے سے انتظار میں بھی تھے کہ کب اعلان ہو۔ تو جو خبریں آ رہی ہیں مختلف علاقوں سے، تو بہت بڑی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں کہ لیاقت باغ۔ ایک طرف جہاں تحریک لبیک اپنی تیاریاں کر رہی ہے، جوش و خروش میں ہے، وہاں دوسری طرف موجودہ جو حکومت ہے اس نے جو الیکشن سے پہلے قوم سے وعدے کیے تھے ان کی صفائیاں دے رہی ہے۔ بلاول بھٹو کا ایک بیان آیا ہے، مریم نواز کا ایک بیان آیا ہے، اور ایک خواجہ آصف نے حیران کن کہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ایک چولی ماری ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی لیڈر، کوئی وزیر ہے یا کوئی حکمران ہے، لیڈر ہے، اگر وہ کوئی چولی مارتا ہے تو میں اس کو دراصل چولی نہیں کہتا ہوں، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے جو کارکن ہیں نا وہ چول ہیں، ہم کچھ بھی بول دیں گے تو وہ مائنڈ نہیں کریں گے، وہ آگے ریئیکٹ نہیں کریں گے، جواب نہیں دیں گے، کیونکہ وہ غلام ہیں۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ تیسرے نمبر پہ ناظرین کے عمران خان کی پارٹی کو دیمک تو لگ چکی ہے، وہ تو سب لوگوں کو معلوم ہے، کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک عمران خان اور کارکن جڑے ہوئے تھے، لیکن جو قیادت تھی نا، قیادت کے اوپر کہ کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ وہ عمران خان کو چھوڑ کے بھی جا رہے تھے، پھر نئے بھی آ رہے تھے، کوئی خاموش ہو جاتے، کچھ فرنٹ فٹ پہ آ کے بڑا اپنا نام بنانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن عمران خان اور کارکن جڑے ہوتے تھے۔ لیکن اب عمران خان اور کارکنوں میں دوریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ وہ کیوں ہو گئی ہیں، وہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ تحریک لبیک عمران خان کا پی ٹی آئی کے پیج کے اوپر، بڑے پیج کے اوپر جیت جاتی ہے تو یقیناً یہ اسی میری بات کی دلیل ہے کہ جو میں کہتا ہوں نا کہ عمران خان اور کارکنوں میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، تو وہ کہ پی ٹی آئی کے پیج کے اوپر تحریک لبیک کا جیتنا ووٹنگ کے حساب سے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ مریم نواز اور اس نے کیا بیان دیا ہے۔ ناظرین، تحریک لبیک تو یقیناً آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ تیاری کر رہی ہے، اس سے حکومت خوف زدہ بھی ہے۔ حکومت نے فلسطین کے حق میں بیان بازی کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ حافظ سعد رضوی صاحب کا اکاؤنٹ بھی سسپینڈ ہو گیا ہے، اور ان کی جو گھٹیا حرکت ہے، لیکن حافظ سعد رضوی صاحب کے اکاؤنٹ سے سسپینڈ ہونے سے تھوڑا ایک ڈاؤٹ ہے کہ یار حکومت نے کوئی ایکشن لیا ہے یا ویسے کوئی اور ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے، کیونکہ ایکس نے وعدہ کیا تھا کہ جو متعلقہ حکومت جو ہوگی، ہم کہ اس گورنمنٹ کی وجہ سے ہم کسی کا کہ اگر میرا اکاؤنٹ بند ہوتا ہے تو پاکستان کی وجہ سے وہ کوئی ایکشن نہیں لیں گے۔ پر کب جو آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں وہ اس چیز کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، لیکن حافظ سعد رضوی صاحب کا کہ سسپینڈ ہو گیا، لیکن یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تحریک لبیک کے معلوم نہیں کتنے بند ہو گئے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ناظرین بیان دیا ہے جو بڑا مشہور بیان ہے مریم نواز کا اور بلاول کا، جو بہت زیادہ جس بیان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، پھر آخر انہوں نے اس کا جواب دے دیا۔ کیا جواب دے دیا؟ مریم نواز نے کہا تھا کہ ہماری حکومت آئے گی تو ہم 200 یونٹ بجلی فری دیں گے، اور بلاول نے کہا تھا کہ نہیں باجی 200 کیا ہے، ہم تو 300 دیں گے، 200 تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم 300 دے دیں گے۔ یہ پوری قوم کو انہوں نے الیکشن میں کہا تھا کہ ہم دیں گے، لیکن اس کے اوپر پہلے بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ قوم نے ان کی باتوں پہ عمل نہیں کیا، ووٹ ان کو نہیں دیا۔ ہم مانتے ہیں یہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بٹھایا گیا ہے، لہٰذا یہ جواب اب پاکستانی قوم کو دے رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کو دے رہے ہیں۔ اگر پی ٹی آئی عمران خان غلط کام کرتا ہے تو ہم پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جوتیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اگر سعد رضوی کوئی غلط بیان دیتا ہے تو یقیناً تحریک لبیک والوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اب یہ موجودہ حکومت جو غلط کام کر رہی ہے، ان کو ووٹ تو ملے نہیں ہے، تو یقیناً ان کی جو تنقید ہے وہ سیدھی ان کے ہینڈلر کے اوپر جائے گی، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جائے گی، کیوں ان لوگوں نے بٹھایا ہے تو اب ان کو جواب دینا پڑے گا۔ تو مریم نواز نے کہا ہے کہ 200 یونٹ مفت دینا قابل عمل ہی نہیں، کہ یہ عمل ہم اس سے اوپر کر بھی نہیں سکتے، کسی صورت میں دے بھی نہیں سکتے۔ منشور میں یہ بات سولر پینل لگا کر دینے کی نیت سے کی تھی، کہ میں نے جو منشور میں بات کی تھی وہ میرے نیت میں تھا کہ میں سولر پینل لگاؤں گی، پھر 200 یونٹ
دوں گی. اب اس کو آدمی کون سمجھائے کہ نیت میں اس میں کیا تھا, ٹھیک ہے نا. تو یعنی کہ اب عوام کو سوچنا تھا یہ, لیکن عوام تو ان کے ساتھ ہے نہیں. سوچنا ان کو چاہیے, ہینڈلر کو, جو انہوں نے ان کے اوپر بھروسہ کیا ہے. اب اسی طرح کا جواب دیا ہے بلاول نے بھی. بلاول کیا کہتا ہے کہ میرا 300 یونٹ فری کا جو وعدہ تھا وہ وزیر اعظم بننے پر تھا. اگر میں وزیر اعظم بن جاتا تب میں 300 بجلی فری دیتا. میں تو وزیر اعظم بنا نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا, تو کیسے میں 300 دوں. ٹھیک ہے, یہ لوگ ہیں ہی اسی, پاکستان کی قوم ہے اسی قابل. ہم کہہ تو رہے ہیں ان کو ووٹ نہیں ملے, لیکن ووٹ تو ان کے ہیں, یہ ہیں اسی قابل کہ ان کے ساتھ یہی کیا جائے, ٹھیک ہے نا. اور خواجہ آصف جناب کیا کہہ رہے ہیں, وفاقی وزیر, کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں, اپوزیشن لیڈر نہیں ہے, کوئی اپوزیشن کا آدمی نہیں ہے, وفاقی وزیر ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ بجلی چوری میں پولیس, سیاستدان, وزیر سب ملے ہوئے ہیں. تو یار تم کس لیے بیٹھے ہو, آپ کو کس لیے بٹھایا گیا ہے؟ وہ چوری پکڑنے کے لیے نا. پولیس کس کی ہے, انڈیا کی ہے کہ جہاں آپ کے پر جلتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور سیاستدان کون ہے, وزیر کون ہے, کہ آپ تو حکومت میں نہیں ہے. یار اس طرح کا یہ بیان دینا, جیسا کہ میں پہلے کہا نا کہ چوری مارنا, کوئی بھی سیاستدان چوری مارتا ہے تو وہ کھلے دل سے مار دیتا ہے, تو ان کو معلوم ہے کہ ہمارے جو ماننے والے ہیں نا وہ فارغ ہیں, وہ کچھ نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے. ناظرین, جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نا, عمران خان اور کارکنوں میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں. اب کارکن کھل کے شیر افضل مربت کے ساتھ آ رہے ہیں. شیر افضل مربت کو عمران خان نزدیک نہیں آنے دیتا ہے. اب وہ سوشل میڈیا کے اوپر تو یعنی کہ اظہار کریں نہ کریں, دل میں تو ان کو معلوم ہے نا کہ ہم کہیں کہ جی ہم شیر افضل مربت کے ساتھ ہیں, موجودہ قیادت بزدل ہے, ہم شیر افضل مربت دلیر آدمی ہے, تو اس دلیر کو پیچھے کیا ہوا کس نے, عمران خان نے کیا ہوا ہے نا. اسی طرح ایک ان کا پیج ہے سردار وقاص ڈوگر کے نام پہ, یہ پکا سچا عمران خان کا ہے, بڑا پیج ہے, 7-8 ہزار فیس بک میں ہے, 7-8 ہزار اس کے فالوور ہیں. اس نے ایک پول کرایا ہے, اس پول سے تحریک انصاف سے تحریک لبیک جیت گئی ہے. وہ کیسے جیت گئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کل ووٹنگ کتنی ہوئی اور اس میں تحریک لبیک نے کتنے لیے ہیں اور پی ٹی آئی کا جو اپنا پیج ہے ان لوگوں نے کتنے ہیں. پی ٹی آئی نے اپنے پیج کے اوپر 693 ووٹ لیے ہیں, 693, لگ بھگ 700 ووٹ لیا ہے. اور انہی کی پیج کے اوپر پاکستان تحریک لبیک نے 960 ووٹ لیا ہے. یعنی کہ 693 تحریک انصاف نے اپنے پیج کے اوپر لیا ہے, کتنا, 693, اور تحریک لبیک نے ان کے پیج کے اوپر جو ووٹ لے رہی ہے وہ لے رہی ہے 960 ووٹ, یعنی 250 ووٹ کا فرق ہے. یہ پی ٹی آئی کا اپنا ہی یعنی کہ فیس بک پیج ہے. اب ناظرین, جب ہم زیادہ تنقید کرتے ہیں, دیکھو نا, ڈیپینڈ تو عوام کے اوپر کرتا ہے نا. جب ہم زیادہ تنقید کرتے ہیں اکثر آپ کو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ پی ٹی آئی کی, کیونکہ ووٹ بینک جو ہے نا وہ تو پی ٹی آئی کا ہے, نون لیگ تو ہے ہی نہیں. ہم نے شعور دینا ہے یا کسی کو غیرت جگانی ہے یا ان کو بتانا ہے کہ آپ غلط راستے میں جا رہے ہیں, تو وہ ہمارے پاس صرف پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. اگر میں اپنی سوشل میڈیا کی بات کروں, فیس بک کے اوپر, ایکس کے اوپر, فیس بک پیج کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر, اکثر جو مجھے کمنٹس آتے ہیں میرے مخالفین میں تو وہ صرف پی ٹی آئی کے ہوتے ہیں. میرے 2000-3000 فیس بک میں یہ تو بند ہوتی رہتی ہے, اس میں کوئی ایک آدمی بھی نون لیگ کا نہیں ہے. کبھی بھول کے بھی کسی نے کوئی کمنٹ, مجھے معلوم ہی نہیں ہے نون لیگ کا ہے کہ نہیں, پی ٹی آئی یا تحریک لبیک, بس یہ 2 آدمی یعنی کہ سوشل میڈیا کے اوپر چھائے ہوئے ہیں. جب 2 آدمی سوشل میڈیا کے اوپر ہوں گے تو جب ہم ویڈیو بنائیں گے تو ظاہر ہے کہ اپنے مخالفین جو سوشل میڈیا کے اوپر ہیں یا گراؤنڈ کے اوپر ہیں تو ہم ان سے ہی مخاطب ہوں گے, ان کی جو کمزوریاں, ان کی جو غلطیاں ہیں وہی ان لوگوں کے سامنے رکھیں گے. باقی اب دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے, اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سے سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ